قدیم بابل کا خطرناک جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے الاکار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے؟ اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کے پراسرار طریق کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہوتی ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال یوں کی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد تو موجود ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ مگر ٹیلی ویژن کے اندر ایسا رسیور لگا ہوتا ہے جو سگنل کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ اس غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہان آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو بہت حسین، خوبصورت اور رنگین نظر آتی ہے لیکن اندر سے بہت گھنونی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے جس میں مختلف نشہ آور چیزیں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادو کی دنیا کا سب سے بڑا جادو قرار دیا گیا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سالہ پرانی تہذیب سے ہوئی تھی اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا وہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والے سامری جادوگر بھی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری، کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئیاں بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر لیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے سے نجات دلا کر مصر سے نکال کر لے گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔
حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانوں کے حربے آ گئے تھے، اور فلسطین میں بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کیا کرتے تھے، لہٰذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودیوں کی ریاست پر بخت نصر اور ٹیٹس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے کہیں دفن ہو گئی۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں کچھ یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا، جس کا مقصد ہیکل سلیمانی میں موجود قبالہ جادو کی کتابوں کو ڈھونڈنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مختلف صلیبی جنگوں میں حصہ لینے لگے، خود کو عیسائی ظاہر کر کے دنیا میں حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان کے نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ یہ مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلر سکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور وہاں سے آہستہ آہستہ برطانیہ تک پھیل گئے۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں، جگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹرو ون کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتا ہے، اور یہ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ ان نائٹ ٹیمپلر نے ہی یورپ میں سود کی ابتدا کی۔ اسی طرح بینکنگ سسٹم کا آغاز ہوا۔ جدید دور کی خفیہ تنظیمیں انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف 1% الومینیٹ موجود ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ ایک ٹیٹرا بلڈ لائن جو خاندان ہے، اور یہ نسل بہ نسل جو شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے
فائنینشلی سسٹم اور ریورس بینک کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر انہی کا قبضہ ہے۔ پس پردہ اور ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اپنے جسم میں مختلف قسم کے ٹیٹو بھی بنواتے ہیں۔ ان میں تکون 5 کونوں والا ستارہ اور ایک آنکھ کے نشانات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنے اہلکار بناتے ہیں جو مشہور شخصیت کی فہرست میں شامل ہوں۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑی سیلیبریٹیز جو دل کو لبھاتے ہیں وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آج کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہیں چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام لگتی ہے۔ لوگ اپنے ذہنوں میں مذہب پر چلنے کی بجائے انہی سٹارز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور موویز، ڈانس اور سونگ اسی قبالہ جادو کی وجہ سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب گانے سنتے ہیں تو اسی میں مگن ہو جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گانوں میں بے حیائی، بے پردگی، کفر و شرک، یہاں تک کہ پوجا کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ جو لوگ بغیر سمجھے 24 گھنٹے گانے سنتے ہیں اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر موجود ریلز، یوزر اور بے شمار مواد ایسے موجود ہیں جن کا مقصد ہی خدا سے دور اور شیطان سے مزید قریب کر دینا ہے۔ انہیں اپنی زندگی پر غور و فکر کیے بغیر گھنٹوں فضولیات کا ضیاع کروانا ہے، گناہوں کے جال میں پھنسا کر انہیں اس قدر مصروف کروانا ہے کہ شیطان کے اہلکار بن کر موت اور اس کی زندگی کو بھول جائیں، جو ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج یہ قبالہ لسٹ میڈیا پر بھی پوری طرح کنٹرول رکھتے ہیں، جو دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں کہ جیسے یہ شیطان کے پیروکاروں کو دکھا رہے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان قرآن پاک سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختتام میں پہنچنے والے ہیں۔